یہ کہانی ایک پرانے گاؤں کی ہے جہاں ایک چھوٹی سی گھر کے اندر ہر وقت کچھ عجیب سی روحانی ہوا چلتی ہے۔ گھر کے آس پاس خالی جنگل اور پرانی دیواریں ہیں جہاں اکثر رات کے وقت کچھ ایسے آوازیں سنائی دیتی ہے جو کسی انسان سے نہیں بلکہ کچھ اور روحانی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ ایک شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ عائشہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے اور اپنی روحانیت اور ایمان کے ساتھ اپنے گھر کو اپنے دل سے سجاتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہتی ہے۔ فیصل عائشہ کا شوہر جو ایک سفر پہ گیا ہوا ہے۔ فیصل کام میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کی عائشہ سے محبت کافی گہری ہے۔ ظہور ایک پرانا اور قاتل جن جو کسی وقت ایک انسان تھا لیکن اپنی شیطانی اور روحانی حرکاتوں کی وجہ سے جن بن گیا۔ اس کا دل اب تک زندہ ہے اور وہ عائشہ کی خوبصورتی میں اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد دیکھ رہا ہے۔ عائشہ اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے گھر کے آس پاس بہت سے خالی اور اندھیری گلیاں ہیں جہاں رات کے وقت ہوا کی خوشبو اور پرانی دھن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے شوہر فیصل کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جو ایک سفر پہ گیا ہوا ہے۔ عائشہ خود سے بولتی ہے، یا اللہ میرے دل میں اپنی رحمت ڈال اور مجھ سے اپنی منزل تک راستہ دکھلا۔ میری روح کے اندر صرف تجھ کا نور ہو۔ فیصل اپنے سفر سے واپس گھر آتا ہے۔ عائشہ اس سے خوش ہو کر ملتی ہے۔ فیصل کو بھی اپنی بیگم صاحبہ کی خوبصورتی اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے لیکن کچھ عجیب سی باتیں اس کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں خوبصورتی اور سکون کی کمی نہیں تھی لیکن جب سے تمہارے ساتھ ہوں ہر دن ایک نیا سکون ملتا ہے۔ فیصل یہ گاؤں اور اس گھر کی ہوا کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ لگتا ہے کوئی پرانی روح ہمارے آس پاس ہے۔ عائشہ کو رات کو اپنے خوابوں میں ایک اجنبی روح نظر آتی ہے۔ وہ روح ایک پرانا اور خوفناک جن ہے جس کا نام ظہور ہے۔ ظہور اپنی پرانی شخصیت اور اپنی طاقت کو یاد کرتا ہے اور وہ عائشہ کو اپنی روحانی دنیا میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا عائشہ، میری روح کے اندر تمہاری خوبصورتی کا رنگ چھپا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں اپنے اصلی جہاں کی اصلی طاقت مل سکتی ہے۔ ظہور اپنے جادو کے ذریعے عائشہ کو اپنے سپنوں میں ڈال دیتا ہے۔ عائشہ ہر رات ظہور کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ عائشہ اپنے دل میں گھبراہٹ محسوس کرتی ہے لیکن اپنے شوہر فیصل کو اس بات کے بارے میں نہیں بتاتی۔ میں کسی کی روح سے بات کر رہی ہوں۔ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی اور مصیبت؟ عائشہ کی رات کو ظہور سے ملنے کی تحقیقات بڑھتی جاتی ہے۔ ظہور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی بلکہ اس کا حق اس پر ہے۔ میں تمہارے اندر کا رنگ دیکھ رہا ہوں عائشہ، تمہارے دل کی ہر ایک بات میرے دل تک پہنچتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور تم اپنے اصلی حق کو پا سکتی ہو۔ میں اپنے ایمان اور اللہ کی مدد کے ساتھ تمہارے جادو سے دور ہوں۔ عائشہ اپنے شوہر فیصل کے ساتھ مل کر ایک روحانی اعمال کرتی ہے۔ وہ دونوں مل کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اس جن کے جادو کو توڑنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عائشہ اپنے دل میں یقین کرتی ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ اس مصیبت سے نجات پا سکتی ہے۔ عائشہ، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس کی رحمت سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ظہور اپنے جادو سے عائشہ کو اپنے ساتھ پرانے گاؤں کی ایک پرانی مقبرہ میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ جگہ پرانی اور خوفناک ہے۔ عائشہ اپنے ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ کی مدد سے وہ جن کے رنگ سے دور ہو جاتی ہے۔ یا ظہور، تمہارا ہر جادو، ہر رنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا ایمان صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ،
तुम मेरे हक में हो। आयशा अपने माँ से ज़हूर को हराता है और वो पुरानी मकबरा मॉल में वापस चला जाता है। आयशा और फैसल अपनी जिंदगी के सफर पर चल पड़ते हैं, अपने ईमान और रूहानियात के साथ। आयशा और फैसल अपने छोटे से घर में आकर खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आयशा ने अपने ईमान को बढ़ाया और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रहमत से आगे बढ़ाया। या अल्लाह, तू मेरी मदद का सबब बना। तुम्हारे इल्मी और रहमत से ही मेरी जिंदगी का सफर सच हुआ। मेरे प्यारे उम्मा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर से ये चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।